السلام علیکم ناظرین، آ گئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد چغتائی صاحب، تبدیلی کے لیے ووٹ جس حکومت کو دیے تھے، اب اس کے خلاف مہم شروع ہو گئی ہے تبدیل کرنے کی۔ یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہوتا کیا ہے؟ کون کنٹرول کر رہا ہے اور کیسے کنٹرول کر رہا ہے؟ ذرا اس کے بتائیں۔ یہ ملک کو کوئی کنٹرول تو نہیں کر رہا اور یہ شترے بے مہار کی طرح چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی پالیسیاں ہیں، پروونشل گورنمنٹ کی الگ پالیسیاں ہیں، جو صوبے ہیں وہ بھی، یہ پاکستان ایک ریاست ہے تو صوبے بھی ایک ریاست بنے ہوئے ہیں اور کوئی کسی کی نہیں سن رہا، پرائم منسٹر کی کوئی نہیں سن رہا۔ اچھا، جو چیف منسٹر ہیں وہ پرائم منسٹر کی بات نہیں سن رہے، تو کوئی یعنی کہ کوئی ڈسپلن ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی عمران خان صاحب جب کراچی آئے تو جو ہمارے مراد علی شاہ صاحب ہیں وہ شاید اتنے ناراض ہو گئے کہ وہ عمران خان کے اپنے وزیر اعظم کے، عمران خان کوئی پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں ہے، عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ تو ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ جیسے بھی منتخب ہوئے ہیں، جیسے بھی پیپل پارٹی گورنمنٹ بنی ہے، دھاندلی سے بنی ہے یا ان کو جینین ووٹ ملے ہیں، کیونکہ وہ تو ان کی بات، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں وہ جیت جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہاں تو شفاف الیکشن ہوئے ہیں، اور جہاں پیپل پارٹی ہار جاتی ہے، جیسے کہ ابھی لاڑکانہ میں ہار گئی ہے، تو بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے شفاف نہیں ہے۔ خیر، وہ ان کی ترجیحات ہیں، ان کے پیمانے ہیں۔ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے، اور ایک اچانک اوور نائٹ ایک پرائیویٹ آرمی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ منظر عام پہ آ گئی ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سا اپنے شہر میں گھومیں پھریں، جائزہ لیں، تو یہ پرائیویٹ آرمیاں تو آپ کو ہر سڑک پہ، ہر گلی میں آتی جاتی، یہ پجیرو گاڑی ہوگی یا یہ وہ ڈبل کیبن گاڑی ہوگی، اس کے پیچھے جو ہے 4-5 گارڈ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ ایک پجیرو گاڑی ہوتی ہے، ایک پراڈو گاڑی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک ڈبل کیبن ہوتی ہے، اس میں 8-10 جو ہے نا پرائیویٹ آرمی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ پرائیویٹ آرمی، یہ بھی پاکستان میں ہی کلچر ہے پرائیویٹ آرمی کا، اور یہ بڑی بڑی گاڑیوں کا۔ میں تو کہتا ہوں کہ بڑی گاڑیوں پہ بھی پابندی لگنی چاہیے، اور ڈبل کیبن پہ بھی، پراڈو پہ بھی۔ کراچی کے لیے ایم کیو ایم نے جو ووٹ دیے، یہاں سے جتنے بھی دیے، اور حکومت بنی، اور حکومت کا انحصار ایم کیو ایم کے ووٹوں پر ہے، دعوے دار بھی ہیں، کھڑے ہو کے کہتے بھی ہیں کہ اگر ہم ووٹ ہٹا لیں، او بھائی آپ کب ووٹ ہٹاؤ گے؟ آپ ہٹا ہی نہیں سکتے۔ بات تو یہ ہے نا شہزاد صاحب، بات یہ ہے کہ آپ سچی بات لوگوں کو بتاؤ کہ ٹھیک ہے، آج میئر کراچی نے کراچی یونیورسٹی میں طالب علموں سے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں سندھ حکومت اور وفاق سے امید نہیں ہے، لیکن ہم حکومت سے بھی علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ وہ تو ان کی مجبوری ہے نا۔ دیکھیں، سمجھے کہ ملکی حالات، جی، ارے ملکی حالات میں بہتری کے لیے پڑپڑاتا پرندہ ہے نا۔ ایم کیو ایم تو ایک پڑپڑاتا پرندہ ہے، اور ایک فریاد کرتا ہوا جو ہے ایک ادارہ ہے۔ اور دیکھیں ایم کیو ایم، یہ جو فواد چودھری نے ایم کیو ایم کے، فواد چودھری نے، دیکھیں یہ فواد چودھری نے جو بات کی ہے، ایسی باتیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ نہیں شہزاد صاحب، اس کو آپ دیکھیں 92 میں بھی جب آپریشن ہوا تو یہ ایسی باتیں ہوئی تھیں۔ کابینہ کا ایک رکن ہے اور اتحادی ہیں آپ اس حکومت کے نا، اتحادی ہیں۔ اب آپ جو ہے، آپ صرف شکایت کرنے گئے ہیں وزیر اعظم سے، آپ گورنر ہاؤس میں جو کل گئے ہیں، جو ملاقات کی ہے، آپ نے صرف شکایت کی ہے کہ اس کے بیان پہ یہ ہوا ہے۔ آپ کل گورنر ہاؤس سے بھی کوئی میسج اچھا لے کے نہیں آئے نا کراچی والوں کے لیے۔ لیکن 99 میں جب مشرف آئے تو 99 کے بعد یہ کہا گیا کہ جی پیپل پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا باب بند ہو گیا ہے۔ اچھا، پھر آپ نے جو کچھ دیکھا اس 12 سال کے اندر، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی پاکستان پہ رول کرتی رہی۔ تو اب جب ایم کیو ایم کے خلاف مارچ 2013 میں آپریشن شروع ہوا تھا، جو چھاپا مارا گیا تھا 90 پہ، بہرحال اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ بھئی اب ایم کیو ایم کا باب بھی بند ہو گیا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں کہ پیپل پارٹی کا باب بند ہو گیا، مسلم لیگ نون کا باب بند ہو گیا، ایم کیو ایم کا بند ہو گیا، تو یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ یہ باتیں ہم پاکستان میں پتہ نہیں، جب 77 میں بھی ضیاء الحق نے یہ کلیم کیا تھا کہ بھئی پیپل پارٹی میں نے ختم کر دی، تو یہ باتیں تو 77 سے ہو رہی ہیں، اس سے پہلے بھی میں خیال ہے جو سیاسی پارٹیاں ہوں گی ان کے لیے ہوتی رہی ہوگی۔ شہزاد صاحب، یہ بات آپ کی ماننا ہے، بات کاٹ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ ایک انقلاب آنے والا تھا ملک میں، چین آ گیا، راستے کھل رہے تھے، سمجھے، ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ نئی نسل کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بے روزگاری ہے، خودکشی کر رہے ہیں لوگ،
لیاقت آباد میں ایک 3 منزلہ مکان سے جو ہے ایک باپ نے جو ہے معاشی بدحالی کی وجہ سے جو ہے وہ خودکشی کر لی، اور اس سے پہلے بھی کہیں آپ نے دیکھا چھلانگیں ماری لوگوں نے نہروں میں بچوں سمیت۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بات یہ کہ کتے کے کاٹنے کا آپ کے پاس علاج نہیں ہے، سمجھے، انجیکشن ہی نہیں ہے، انجیکشن ہی نہیں ہے، تو آپ کس طرف قوم کو لے جا رہے ہیں؟ پاکستان بہرحال ایک غریب ملک تو ہے، اور یہ کہ یہ جو ہماری 60%، یہ ویسے تو اعداد و شمار میں تو وہ 40% کہتے ہیں، لیکن 60% جو آپ کی آبادی ہے نا وہ یہ پاورٹی لائن سے نیچے، تو یہ غربت جو تھی، یہ اس کے خاتمے کے لیے پاورٹی ایلیویشن پروگرام جو تھا مشرف کے دور میں شروع کیا گیا تھا، اس کے بعد وہ پروگرام ہی ختم کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام جو شروع کیا گیا تو بے نظیر سپورٹ پروگرام کے نام سے شروع کیا گیا، لوگوں کو 1000 روپے دیتے تھے، اور اس 1000 میں سے بھی 300 روپے 400 روپے وہ بھتہ لے لیا کرتے تھے۔ قوم کو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ کی کیا تجویز ہے؟ انتظار کریں یا نہیں؟ دیکھیں، نہیں، یہ جو انتشار شاید میں بتاؤں، دیکھیں قوم بیچاری کیا کرے گی؟ یہ دیکھیں، یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں، یہ کیا کریں گی؟ یہ تو آپ جو تماشے کی بات کر رہے ہیں، یہ تماشا تو 71 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تماشا تو ہم 10 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کی پائی لوٹ لی گئی، 4000 ارب روپے کے جو ہے آپ کے یہاں بے نامی اکاؤنٹ نکلے، اور ان سب کے یہاں خربوں روپے ان کے موجود ہیں، باہر اربوں ڈالر ان کے موجود ہیں، اور ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ تو بیچارے عوام کیا کریں؟ یہ تو کرنے والے کو کرنا چاہیے نا۔ دیکھیں، مشرف صاحب کا دور تھا، ضیاء الحق کا دور تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ اسلامی انقلاب آ جائے گا، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اسلام کے نام پہ ملک بنا نا، تو ہم نے یہی سمجھا کہ چلیں ٹھیک ہے، اللہ بہتری کرے گا جو ہے نا، اور ایک اچھا شخص آیا ہے۔ بات یہ کہ اچھا شخص ہمیں ملتا ہے، آتا ہے، لیکن ہمارا ماحول اتنا خراب ہے، اس کو تو آپ نہیں رہنے نہیں دیتے نا، سمجھے نا، کہ ہم اتنے کانوں کے کچے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہم اپنا رخ فوراً تبدیل کر لیتے ہیں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو، یہ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کرے کہ بہتری آ جائے، اور یہ معاملات جو ہے دونوں میں مذاکرات بہتر ہو جائیں، اور ملک کے لیے کم سے کم جو ہے، یہ سیاست بہت ہو گئی، میرا خیال جو ہے آپ سیاست کو چھوڑ کے ملک کی بقا اور استحکام کے لیے جو ہے تمام جماعتوں کو وہ جو ہے نا قربانی دینا پڑے گی۔ ناظرین، بہت شکریہ، شہزاد صاحب، تھینک یو، مہربانی۔